بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے معرفت کی باتیں، اس کا آغاز کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ایک ادبی ٹچ کے ساتھ معرفت کی باتیں آج کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی ہری پور ہزارہ سے۔ اور آج جو ہمارا مطمع نظر ہوگا اس پروگرام کا وہ ہوگا کہ قصہ آدم و حوا، اس سلسلے میں ہمیں اس سارے قصے سے کیا سبق ملتے ہیں اور کیا اس کے اخلاقی پہلو ہیں، کیا روحانی پہلو ہیں، اور کیا اس کے معاشرتی پہلو ہیں، اور بندگی جو ہے اس کا سبق کیسے ملتا ہے یہاں سے، اس پورے قصے سے۔ اور شیطان مردود یہ کیا چیز تھی جس نے شیطان مردود کو جو ہے وہ بغاوت پہ مجبور کر دیا؟ تو انشاءاللہ جو ہے وہ بزم فکر غزالی آئرلینڈ اور بزم فکر اقبال اور بزم فکر فردہ فاؤنڈیشن، اس کے جو ہے وہ یہ ایک مشترکہ پیشکش ہے۔ تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں پروفیسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، آج ہم ادبی معرفت کی باتیں، یعنی ادبی کا ایک اضافت کہہ لیجئے، اس کے ساتھ ہم جو باتیں کریں گے وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ادیب ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اردو زبان و ادب میں کام کیا ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ادبی معرفت کی باتیں، اس میں قصہ آدم و حوا اور ابلیس رجیم، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھتے ہیں، رجیم دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ نکالا ہوا، کک آؤٹ کیا۔ آج خاص بات اس میں یہ ہے کہ ادبی معرفت کی باتوں میں ظاہر یہ پہلی نشست ہے، اور اس کی ابتدا ہی ہم جس نقطۂ آغاز سے کر رہے ہیں وہ اللہ کریم نے بھی تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے قبل اس کا تذکرہ تمام ادبیات عالم میں مختلف صورتوں میں موجود رہا ہے۔ ہمیں تالمود میں، تورا میں یعنی تورات میں، بائبل انجیل میں، دیگر لٹریچر جتنے بھی لٹریری ریویو ہم جب کرتے ہیں تو جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے 29 اسٹیشنز آف قرآن حکیم کے ریویل مقطعات جو ہے، مقطعات کے حوالے سے، اور 29 ایئرز اور 29 برس اور پروفیسر احمد رفیق اختر کے 29 رسائل رفیق، ان میں سے میں نے کوشش کی ہے کہ ملخص، تلخیص، ایکسٹریکٹڈ ایجوکیشن، اخذ کی ہوئی جو ہے ہم
ملخص جو ہے خاص اس کا نچوڑ، ظاہر ہے وہ چیزیں ٹیکسٹ پڑھنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، ان کا ایک ادبی نظریہ ہے، ایک روحانی نظریہ ہے، ایک فلسافیکل ایک آئیڈیالوجی ہے. being a teacher, being a philosopher, being a mystic, as a mystical scholar, and number one, worldwide, number one scholar of mystical sciences. تو یہ کلاسیکل سائنسز اور اس میں ان کا خاص نظریہ ترجیحات، یعنی ہم ترجیحات کا تعین کریں اور ترجیح اول کو پالیں. یہ ایک بزرگان دین کا صوفیانہ منہاج ہے، منہج ہے، میتھڈ ہے. اس کو ہم غزالی کا، تلقین غزالی کا نقطہ کہتے ہیں. یعنی حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے جو خاص بات، خاص پہلو عرفان کا بیان کیا ہے، وہ وجدان کے اندر، جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے خطبات میں، شاعری میں اس کا اظہار جا بجا موجود ہے، نکتہ بہ نکتہ ہے، منہ بہ منہ ہے. یہ جو نکتہ بہ نکتہ، منہ بہ منہ، اس کا اظہار ہے، شرح ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے. یہ مختلف حوالوں سے ہم مختلف ادبیات عالم میں پاتے ہیں. چین کے لٹریچر میں دیکھ لیجئے، جاپان کے لٹریچر میں دیکھ لیجئے، قدیم ترین تہذیبوں کی بات کر رہا ہوں، پھر ہندی تہذیب میں دیکھ لیجئے. میں اگر بات کروں تو میں سلسلہ یوسفیہ کی بات کروں تو مصر کی قدیم تہذیب کی طرف میرا ذہن جاتا ہے. اب مصری جو ایجپشن لٹریچر ہے، جیسا کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ادبی سرمایہ جتنا بھی ہے، جو بولا ہوا، جو لکھا ہوا، یہ ادبی سرمایہ کہلاتا ہے، لٹریری ایسٹس. ہمارے اساتذہ نے جو بولا، جو فرمایا، جو ملفوظات ہیں ان کے، جو تھرو آؤٹ دا پیسج آف ٹائم ہم تک پہنچے ہیں اور ہم آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں نیو جنریشنز کو. یہ انتقال علم، یہ منتقلی، یہ علمی ہے، عملی ہے، ادبی ہے، روحانی ہے، ثقافتی ہے، تہذیبی ہے. یہ ہند آریائی تہذیبوں کا جو پورا ایک تہذیبی پس منظر ہے، بدھا تک لے کے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اور پھر اس کے بعد کا ویل نون ہسٹوریکل جو ہمارے پاس دور ہے. ہمارے ہاں آثار قدیمہ ملتے ہیں، گندھارا آرٹ ہے. یہ تمام تباہ شدہ بستیاں ہیں. اس پہ 2012 میں پی ٹی وی پہ کچھ سائنس اینڈ قرآن، سائنس و قرآن کے تناظر میں کائنات پروگرام، اس میں 1-2 ایپیسوڈ 4 قسطوں میں وہ موجود ہیں. میں نے شاید اپلوڈ بھی کی تھی اور دوست احبابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی خالص سائنسی اور مذہبی حوالے سے جائزہ. مگر آج ہم ادبی معرفت کی باتوں میں جو میں نے کہا کہ سلسلہ یوسفیہ کے حوالے سے یوسفی نظریہ ادب کی بات کروں تو بغیر کسی لگی لپٹی کے سورہ یوسف کو پڑھ دیں. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیگر آسمانی سماوی کتب میں دیکھ لیا، بات بڑی واضح ہو جاتی. اگر پروفیسر احمد رفیق اختر متضل العالی کی بات کروں تو وہ سلسلہ آدمیہ کی بات کرتے، جنیدیہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ حادث کو قدیم سے جدا کرنے کا نظریہ جنید بغداد رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں. ان کے فوراً بعد نیکسٹ سٹیپ کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور آتا. ہمیں مغرب اور افریقہ کی فضاؤں سے شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کی آواز ابھرتی سنائی دیتی ہے، جو اناطولیہ کے بارڈرز تک آتی ہے ارطغرل غازی کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ رومی کی صدا بلند ہو جاتی ہے. اسی دور میں جو کہ ابن عربی رحمہ اللہ کا دور ہے، اسی دور میں امام شاذلی، امام مغرب رحمہ اللہ کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. اور پروفیسر احمد رفیق اختر
साथ उस पर बड़ा जोर दिया। तो कौन सा शाज़ली, इमाम शाज़ली, mysticism is the only way of living, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने सियालकोट में 1996 हरिपुर के अवलीन लेक्चर के बाद नेक्स्ट सियालकोट का जो था उसमें तसव्वुफ वाहिद तरीके हयात, द ओनली वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल में क्या, उसमें भी बयान किया। ठीक है, हमारी नशिस्तें जो हुई 1995-96 से लेके ऑनवर्ड, उस दौर में उस पर फोकस था कि गजाली जिस तरह अमली इंसान है, प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी उन्होंने डेवलप की और उसी नजरिए की वजह से मगरिब ने उसको अडॉप्ट किया, हिया उलूमुद्दीन को पढ़ा, उन्हें प्रैक्टिकल मेथड नजर आया, इंसानी जिंदगी पे असरात हो ना। मजा तो तब आता है साहब अगर हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आती। तो ऐसे तसव्वुफ को, ऐसी रूहानियत को, ऐसे मजहब को लेके हमने क्या करना है? इंसानियत जिससे फायदा ना उठा सकते उसको क्या करना है हमें? यहाँ पे आके मैं बड़ा आसान लफ्जों में कहूँ तो प्रोफेसर अहमद रफीक एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, या दीगर असातिज़ा, दीगर बुजुर्गान दीन, सब के सब उस तसव्वुफ, उस तरीके हयात, उस लाइफस्टाइल की बात करते हैं जिसमें टेस्टिंग है, इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है, प्रमोशन है, सर्टिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, दरगाह, खानका या सूफी का डेरा। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर मॉडर्न साइंस की बात करें, उनका ड्राइंग रूम, जहां से बात, जहां से आवाज, जहां से तालीमात आगे जाती है, ये टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, ये क्या है? ये टेस्ट, आजमाइश, इम्तिहान, मुसीबत पे सब्र करना, बेसब्री से निजात पा लेना, गलती पे तौबा और इस्तगफार करना, रुजू इल्लाह करना, अल्लाह को सब जहां पर फजीलत देना, तरजीहात का तयन करके जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करना लाइफ, ये है मकसद। हमने हल्का फरोग अदब के हवाले से जब बात की 1993-94 में मुमताज मुफ्ती रहमतुल्लाह की तहरीक पर, तो हमने अदबी नजरिया मजहब और मजहबी नजरिया अदब दो बातें की। ये जनाब नसीम अवान साहब दारुस सहाफत, उन्होंने इंटरव्यू भी किया था, छापा था, वो मौजूद है, कभी सफात शेयर कर लें। उस अदबी नजरिया मजहब या मजहबी नजरिया अदब, दोनों में एक जमालियाती तरजीहाती तयनात और तयन तरजीह अव्वल, ये टॉप पे आता है। और ये प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की वजह से, यानी हम लोगों ने मुख्तलिफ पैराओं से उस चीज को अख्ज किया, उसको ज्यादा पसंद किया, उसको ज्यादा मॉडर्न अंदाज में सुना, उसको ज्यादा कंपैरिजन के अंदाज में सुना, उसको तारीखी तनाजुर में उनसे सुना, जिसको हमने पसंद किया, तो लोग भी पसंद करते। सिर्फ मेरा नहीं, हर बंदे का ज़ौक़ नजर है। ऐसे आप सुन रहे हैं, आपका ज़ौक़ समात है, आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ ये बात। गरचे ये किस्सा आदम और इबलीस, अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान माबैन मुकालमात, इल्मुल अस्मा का इंकिशाफ और आदम को फजीलत दिया जाना, वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक नवीद इंसानियत के लिए, फजीलत, अफजलियत, बशरियत की मेराज के लिए अल्लाह के कलाम की गूंज ये हमें तमाम आसमानी समावी कुतुब में नजर आती है। देखिए, एक न्यू सेमेस्टर हुआ, एक न्यू एग्जाम हुआ और आदम अलैहिस्सलाम फाते इम्तिहान इल्म करार पाए समावी दुनिया के, समावात के अंदर, फिर अमली इम्तिहान के लिए उतार दिए। ये उतरना जैसे काफिलों से, जैसे अब्दुल गाजी के ड्रामे में तारीख को आप देखते हैं, तारीखी
تمام واقعات کو ڈرامائی انداز میں دیکھتے ہیں، وہ اترتے ہیں ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں، یہ اترنا ان معنوں، مگر تمام ادبیات عالم کا مطالعہ کیجیے، آدم و حوا کو فضیلت دیے جانے کے بعد اتارا گیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی یہاں سے نکل جاؤ، اب یہاں نہیں رہنا، اب تشریف لے جائیے۔ پروفیسر اس کو مستقر اور متاع کی فائدہ مند صورت میں کہتے ہیں، آدم تیرے لیے یہ بہتر ہے آزمائش کا، کیونکہ ٹیسٹنگ ہوگی، ایویلویشن ہوگی، پروموشن ہوگی، گریجویشن ہوگی، گریجویٹ پرسن واپس آئیں۔ اس کو نفس کے تزکیہ کہہ لیں، تہذیب الاخلاق جیسا کہ آج ہم نے پروگرام میں ٹیگ کیا ہے، ادبی معرفت کی باتیں، تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق میں حذبہ تہذیب کٹھالی میں ڈال کے سونے کو بھٹی میں کندن بنانا، خالص سنا سکتا، یہی مادہ ذہب سونے کا، گولڈ یعنی گولڈن کلر، یہ جو گولڈن کلر ہے اس کا تہذیب الاخلاق، میک اپ آف دا کیریکٹر، ہماری شخصیت کا آزمائشوں سے گزر کے آگے بڑھے، اور آزمائش آ رہی کیا؟ بابا آدم علیہ السلام، حضرت بابا آدم، آپ کو ہوا عطا کر دی گئی، تمام تاریخوں میں، تمام ادبیات عالم، تمام لٹریچر میں، تمام کتابوں میں، تمارین میں یا دے مالائی تذکرہ تو ہے کسی نہ کسی صورت۔ ہم اپنے لٹریچر کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہود و نصارہ کی کتب میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ نہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں یا عزیر علیہ السلام کے چیپٹر میں ڈنڈی ماری، شرک کی۔ اور ادبی معرفت میں دیکھیں لفظ کفر، استکبار کیا شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اور قرآن حکیم میں مزے کی بات، ہم 3 4 کی بات بار بار کرتے رہے، 6 7 کی بھی کرتے رہے، 7 کی فگر کے الٹیمیٹ ہونے کی بھی بات کرتے رہے، اور 7 کے تحت ہم جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں کلمیات کے اندر، ارض و سماوات۔ پروفیسر کو اس کو 7 لائف بیلٹس کے حوالے سے کہا کہ نہ یہ زمین اول ہے نہ آخر۔ 7 لائف بیلٹس کا جو بھی نظریہ ہو، although it's not proven، لیکن انسان اس کی مختلف جہتوں کو پاتا ہے، جیسے ہمیں روایات احادیث کے لٹریچر میں 7 عوامین کے عطا ہونے پر اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے محققین، ریسرچ میتھڈالوجی میں جب کر رہا تھا علامہ اقبال یونیورسٹی سے، وہاں اقبالیات کے حوالے سے، تو اس ریسرچ میتھڈالوجی میں اسلامی ذخیرہ احادیث کو، اسماء الرجال، فن اسماء الرجال کو تمام دنیا کے مذاہب میں سراہا، اورینٹلسٹ بھی اس کو سراہے بغیر نہ رہ سکے کہ اتنا بڑا لاکھوں افراد کا، 6 7 لاکھ افراد کا علمی ذخیرہ اسلام نے پرووائڈ کیا دنیا کو، جب ڈارک ایجز میں تھا ویسٹ، یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا، تاریکیوں میں، اندھیروں میں تھا، جب تاروں سے یاد علم کے حوالے سے اسلام نے منور کیا، اسلام نے غزالی کے تھرو علم، اقبال نے پھر جائزہ لیا تو کہا احساس محرومی سے نکلو۔ اب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ بر صغیر لینڈ آف انفیریٹیز ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مختصر اگر بات کروں تو جو میں نے بات کی تھی کہ نظریہ خلافت اور نظریہ علم الاسماء کیا ہے پروفیسر احمد رفیق، ایک تو وجدان سے، علم سے، عرفان سے،
مطالعے اور مشاہدے سے، اسٹڈیز سے، خواہ وہ اینتھروپالوجی کی ہو، خواہ وہ آرکیالوجی کی ہو، خواہ وہ لسانیات کی ہو، خواہ وہ مذہبی علوم کی ہو، خواہ وہ ثقافت کی ہو، تہذیبوں کی ہو. جب ان سب چیزوں سے گزرتے ہیں تو ان کے بقول قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے. ساری دنیا کے علوم، سائنس، ٹیکنالوجی، کوانٹم فزکس، سارا اور جدید سے جدید تر کوانٹم کمپیوٹنگ، ان سے گزر جائیے، پھر قرآن کو پڑھیے. قرآن راہبر اور رہنما کی حیثیت سے آپ کو نظر آتا ہے. قرآن پیچھے کبھی نہیں رہا. یہ پروفیسر احمد دفتر نے نظریہ علم دیا ہے، نظریہ خلافت کے ساتھ کہ آدمیت ایمان کے ساتھ ہو، ایقان کے ساتھ ہو، اور عقل رکے نہ، واٹر سٹیگننٹ نہ ہو، یعنی رک گیا تو سٹیگننٹ ہو گیا. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ علم جہاں رکتا ہے وہاں پروفیسر کہتے ہیں بت ایک بن جاتا ہے، کلٹ ایک کریٹ کر لیتا ہے انسان کے لیے، پھر اسی کی پیروی کرتا سمجھتا ہے بس یہی کچھ. ادبی زبان میں کہتے ہیں بند گھڑے کی مچھلی ہے، بند کنویں کا مینڈل ہے. اس کو جو آسمان نظر آئے گا، اس مچھلی کو جو گھڑے میں بند، اس کو جو گولائی نظر آئے گی وہ سمجھے گی کہ بس یہی دو، بس یہی. اور جو ڈھکن ہے، جو منہ ہے، وہ جو جتنا کھلا اتنا ہی آسمان ہے، اتنے ہی ستارے ہیں، اتنا ہی کچھ ہے، اس سے باہر اسے کچھ نہیں دیکھا. یا میں ایک اور مثال دوں آپ کو. ہم ادب میں ساحل، سمندر اور سرکار میں کراچی گیا تھا تو میں نے لکھا تھا تھوڑا سا ابتدائیہ لوگوں کو تحریک دینے کے لیے کہ وہ کچھ لکھیں. 40 50 برس سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں لکھتے. الحمدللہ پھر وہ داستان درویش، کرونیکلز آف درویش کو سامنے تحریک دینے سے، ترغیب دینے سے، موٹیویشن سے، سائیکو موٹیو جنریٹ کرنے سے، کریٹ کرنے سے، تھوڑا سا اسٹیمولنٹ، اس کو کیٹلسٹ کہہ لیجیے. کیٹلسٹ کا رول ہے ہمارا آپ کے لیے، سننے والے سامعین کے لیے. آپ کی سماعتوں کی نظر اسی لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ کہ آپ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے کا سوچیے، اس سے بہتر سوچیے. ضروری نہیں کہ میری بات فائنل ہو، میں ایک توجہ دلا رہا ہوں. بہرحال پروفیسر کا نظریہ علم الاسماء جو ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر اور تاریخ ادبیات عالم کے اندر، جیسا کہ 2010 کا متشابہات قرآن حکیم کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا، وہ اپنے تمام دوستوں سے، جنہیں وہ دوست ہمیں وہ دوست، وہ اپنے تمام دوستوں سے مشورہ کر رہے تھے، مشاورت کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہے تھے. اور ایٹ دا اینڈ جہاں تک یہ اعلیٰ ظرفی کی بات کر رہے تھے کہ ایک عصر حاضر میں استاد زمانہ ہو، استاد زماں ہو، وہ مجھے اگر کہے کہ پروفیسر اخلاق کیسے بندوں کے آگے ابتدائیہ کیسے رکھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ کیسے رکھا جانا چاہیے. ایون دین وہ دیکھیں یہ محبت اور شفقت، یہ سکھانے کا ایک انداز ہے. تو میں نے اپنے انداز میں کہا کہ جس طرح 11ویں 12ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو ہم تشبیہ، استعارہ، تنویر سکھاتے ہیں، عوام کو آپ علم الاسماء متشابہات بیان ہی تشبیہی انداز، تلمیحی انداز، پھر کنایاتاً مجاز رسول وہ ابتدائی اس طرح ان کو اگر بیان کریں گے تو سمجھنے میں آسانی دے گی. اب 2010 کے متشابہات قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیے. اس استاد کو ذرا دیکھے، اس میں نے اپنی بات کو مشاورت سے پیش، بہت بڑا پہلو ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے. اس طرح کے منصب کے لوگ جو دعوت و ارشاد کے منصب کا فائز ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جن سے رجوع کرتے ہیں، وہ تو موقع نہیں دیتے. اور جو موقع دیتا ہے اس کا مطلب وہ صحیح استاد ہے. اللہ کریم نے شیطان کو بھی موقع دیا، آدم کو بھی مکالمہ کر کے موقع دیا علم بیان کرنے کا. یہی تمام ادبیات عالم میں موجود ہے.
मुमताज मुफ्ती की जुबान में बात करूं तो साहिबो, तो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर को तस्बीह वाली सरकार हो, तस्बीह वाली सरकार होता है। तो साहिबो जो प्रोफेसर साहिब बयान करते हैं वो कशफुल महजूब में है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की तालीम, वो कुरान और हदीस से माखूज है। ये इल्म इरफान मार्फत इलाहिया, ये जो लिटरेचर हमारे सामने आया और फिर उर्दू में भी तर्जुमा होकर उर्दू अदब का हिस्सा बना, खासतौर पर मियाँ मोहम्मद तुफैल अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने उसमें लिखा है इब्तिदाई, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने कहा था उन्हें कि अगर कोई तर्जुमा करना हो बरे सगीर में सबसे बड़ा नाम जो है वो सैयद अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह की कशफुल महजूब का तर्जुमा कर। फिर साथ जब ये काल कोठरी में बंद सजा थी इन्हें, और वो कहते हैं मियां तो फैसल, मैं तफसील दीगर प्रोग्रामों में, पिछले प्रोग्रामों में जो मार्फत की बातों वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें बयान कर, आज अदबी मार्फत की बातों में तो उनका तस्वीर अदबी हवाले से लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने इसको करामतन कहा कि जिस दिन ये काम मुकम्मल हुआ, नहीं हुआ तो कैद हुई और हम बंद हो गए, और जब मुकम्मल हुआ तो दफ्तरी औकात आजादी का परवाना मिला। तो ये इसको करामत। बहरहाल ये बात साबित हुई कि कशफुल महजूब खासे दुनिया की बेशुमार ज़बानों जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, देखिए लोग क्या करामते बयान करते हैं, प्रोफेसर साहब इस पे जोर देते हैं कि तालीमात की बात करो, हयात और खिदमात की बात करो। लोग करामात के क्रिस्मेटिक एक माहौल बनाए बैठे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ देखिए, मोजिज़ात पैगम्बराना की जब हम बात करते हैं, तमाम अंबिया की फजीलतों की बात करते हैं, तो इसी तरह औलिया की करामात के सरजद हो जाने का तज़किरा भी हो जाना चाहिए। मगर जो इस्तकामत में करामत है, करामत दर इस्तकामत को फैसल लफ्ज़ यूज करते हैं, वो बात तो कुछ और है। यही बात हमारे यहाँ यूसुफी आर्डर, यही बात हर आर्डर, और हर आर्डर, हर चेन का निचोड़ और रूह क्या है? स्पिरिट ऑफ इस्लाम। प्रोफेसर कहते हैं मुनासिब वक्त, मुनासिब सलाहियतों के साथ। इसके पीछे लिटरेरी पूरा पूरा पर्सपेक्टिव है, वो हम नेक्स्ट महफिलों में बयान करेंगे। इस वक्त के इल्मुल अस्मा का जो नजरिया है, वो शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने जो काम किया हुआ, होते 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 आज के दौर में जो चीजें, जो इंकिशाफात और इक्तशाफात इल्मिया नसीब हुई, जो वो बयान करते, जो हम देखते अपनी आंखों से, खुली आंखों से और समातों से, हर चीज हमारी ऑब्जर्वेशन में किस तरह बंदों को नाम से मुख्तलिफ, एक जैसे नामों को मुख्तलिफ औकात, मुख्तलिफ बातें, उनके इंकशाफात करना, उनकी हकीकत से आगाह करना, उनके प्रॉब्लम्स को मेंशन करके, उनको इवेल्युएट करके, उनको सजेस्ट करना कि कौन से इसमें इलाही के साथ आसानी नसीब, कौन सा नवारात। इस दौर में हमारे पास इब्ने अरबी सोसाइटी जो है, उसमें बेशुमार लिटरेचर मौजूद है शेख, इंग्लिश में, दीगर जुबानों के माहिरीन का पूरी दुनिया का इतना बड़ा जखीरा है कि आप 5-6 बरस लगे रहिए तब जाके आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में अरबी फाउंडेशन, उर्दू में ट्रांसलेशन, इसी तरह लाहौर में दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हम हमारे अगर इल्म में नहीं हम सर्च करें तो हमें मिल जाए, वो तब मिलती है दुनिया की मुख्तलिफ ज़बान। यानी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तमाम लोगों ने, हत्ता कि एक ही किताब शेख की, उस पर सैकड़ों बंदों ने काम किया हुआ। हम अपने महदूद इल्म की बुनियाद पे जब जायजा लेते हैं तो हम उसी पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं। कहाँ शेख अकबर उंदलस से उठा, स्पेन से, अस्पानिया से, और कहाँ उसका स्टे होना अनातोलिया के इलाकों में, सेल्जुकी एम्पायर के अंदर, और फिर ये तुगल के इलाकों से होते हुए वो शाम, अल बैतुल मुक़द्दस और मक्का मौजूद, और फिर बार बार सफर, बार बार सफर। किताबुल अस्फार
اس پر سفر در سفر زندگی، یہی اسی سے کیٹیگریز کا جو علم ہے، کیٹیگریز بن جاتی ہیں کہ ہر سوچ، ہر خیال، ہر لمحہ آنے والا پہلے سے بہتر اگر اللہ کے ساتھ تغیر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ آپ وقت کے سمندر کی لہروں پہ آپ شانے کے سوار ہیں، ڈوبیں گے اللہ کریم آپ کو ڈوبیں گے، ڈیوائن لائٹس کی پاور آپ کو وہ کشتی سنبھالے رہے، کتاب سے تمسک تعلق آپ کو آگے لے کے جائے۔ پروفیسر صاحب اس کو بہت آسان انداز میں پیش کرتے ہیں کہ مختلف جو حروف مقطعات کی اس میں دو گروپس ہو گئے، جیسے ایک مطابقت کا کہہ لیں فور والا، ایک اگینسٹ والا، یعنی اظہار کے 14 حروف تو عربک کے آگے مقطعات کے اندر 14 نہیں آئے۔ اب یہی مطابقت اور نزاع یعنی کنفلکٹ اور ایگریمنٹ کو جو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ اس کو اگر آپ نے جاننا ہے تو اصحاب کے دور میں چلے جائیے، انبیاء کے ادوار میں چلے جائیے۔ میں عہد عتیق کا سفر نامہ یہ کرسچن لٹریچر کا ہے، اردو میں ٹرانسلیشن کی میں نے بولا ہے اردو کی، اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ دیکھیں کسی قرآن حکیم کا دیکھ لیں تو 2 درجن سے زیادہ انبیاء کرام کا ٹوٹل 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں سے ان کے ساتھ کچھ بندوں کا ذکر آتا ہے، جیسے موسیٰ کے ساتھ فرعون کا، ہارون موسیٰ اور فرعون کے ذکر میں ہاروت ماروت کا بھی ذکر آتا ہے ملائک میں سے۔ لیکن فرعون کے ساتھ 3 بندوں کا ذکر آتا ہے، اس میں حامان، قارون۔ اب آپ مختلف اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیے نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت، پھر ابراہیم علیہ السلام کا سورج، چاند، ستاروں اور آسمان کے مشاہدہ، آبزرویشن، پھر پرندوں کا ذکر ابراہیم کے ساتھ۔ اسی طرح پروفیسر آپ نے اپنے پیر پہ لکھو الف لام میم را، اساتذہ کی کیٹیگری ہے، ٹیچرز کیٹیگری۔ یہ لٹریری بات ہے، بہت ایسٹھیٹیکل بات ہے۔ اگر آپ الہیات کے حوالے سے دیکھیں تو بھی ایسٹھیٹیکل ہے، اگر جمالیات ایسٹھیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو بھی جمالیات میں اعلیٰ درجے۔ اگر آپ ایتھکس میں دیکھیں، اخلاقیات میں دیکھیں تو اخلاقیات، الہیات، جمالیات تینوں کے جمالیاتی پہلو ہیں۔ حسن ہر صورت میں، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ حریف آدم ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، انہوں نے فرمایا تھا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے حوالے سے، میں جو جمالیات کا ذوق ان کی گفتگو میں، ان کے الفاظ میں، ان کی سوچ میں، ان کی تحریر میں دیکھتا ہوں، یعنی ان میں جمالیات کو جو ضرور دیکھا ہے میں نے۔ پہلے میں پریشان تھا پاکستان میں، اب میں چین کی موت مروں، یعنی میں رخصت چین سے ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے اتنے قدیم استاد کا، نئے زمانے کے استاد، 21ویں صدی کے استاد کے لیے بہت بڑا کریڈٹ۔ بہرحال پروفیسر صاحب کا جو ٹیسٹنگ کا پہلو ہے کہ آدم علیہ السلام علم دیے جانے کے بعد عمل کے لیے امتحان عمل کے لیے دنیا کے قید خانے میں، قالب دنیا میں بھیج دیے گئے، یعنی اتارا گیا کو وہ بھیج دیا گیا، اسپیشل پروٹوکولز کے ساتھ ہر چیز کا انتظام کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے سب کچھ پہلے سے موجود ہے، ذخیرہ موجود ہے۔ جب ٹائم بڑھانے کی پروفیسر بات کرتے ہیں، لیٹسٹ کاسمو ورژن میں جب ان کی تقاریر ہے، گفتگو ہے کاسمولوجی کاسمک ورژن پہ، تو اس میں وہ بڑھائے جانے پہ اس کے اللہ کی طرف سے انتظام زمین کے اندر ذخائر کا کیے جانا، اس کی ڈسکوری، اس کی ایکسپلوریشن، اس کے لیے آلات کا باہم پہنچایا جانا، اس کی بھی بات کریں، یعنی بغیر وسیلے اور بغیر ذرائع کے عالم اسباب میں کچھ نہیں۔ بس یہیں سے دیکھ لیں
مذہبی ادب کہتا ہے کہ جسے زمین پر اتارا گیا اس کے بارے میں سوچیے تو صحیح. پروفیسر کے پاس ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے بلا، تو میں نے اس میں آدم و حوا کے حوالے سے سے جدا ہونا ہو محبت، یہی پروفیسر کی باقی باتیں آدم و حوا کے حوالے سے جو ہے اس میں کہ جدائی میں ہی تو محبت کا مزہ ہے. اس بات کا بھی یہی نظریہ. جب ہم اس پہ بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں کہ جو چیز قرب میں ہے، وصل میں ہے، ہجر اور جدائی میں کچھ اور ہے. رومی یہی تو کہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بانسری کے کٹنے پہ مولا روم نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو ہے نا وہ میرا ایک شعر ہے کہ لطف حاصل جو انتظار میں ہے، وصل رت میں ہے نیا بہار میں ہے. تو جو بات جدائی میں ہے وہ بات وہ چیز وصل میں بھی نہیں ہوتی. جو جدائی کا اپنا مزہ ہے وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. واہ واہ. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، وہ چھپا ہے، ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں. میرا بالکل یوتھ ایج تھا، مطلب یوتھ ایج تھی میری. پروفیسر احمد رفیق اختر سے پہلے 7-8 برس میں قادری صاحب کی آرگنائزیشن میں عہدیدار بھی تھا. اچھا پھر اچھا 93 میں جب ظاہر ماسٹرز کر لیا تو پھر کچھ تنظیمی معاملات، اختلافات ہوتے ہیں. ماڈرن آرگنائزیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں. اس کو آپ جماعت اسلامی کا کہہ لیں، اسلامی جمعیت کا کہہ لیں، اسی طرح دیگر جماعتوں کا جو بھی سٹرکچر ہوتا ہے اس میں آرگنائزیشنل عہدوں کے کنفلکٹس آتے ہیں، کنفلکٹس آف انٹرسٹ کہہ لیجیے یا جو بھی. بہرحال میں شروع سے ہی باتونی کہہ لیجیے یا مقرر لیکچرر، مجھے اللہ نے رزق بھی تقریر کا دیا، لیکچرشپ، خطابت، بات چیت، یہی وہ قومی زبان و ادب کا فوجی فاؤنڈیشن میں یہی میرا ذریعہ روزگار ہے. آج بھی گفتگو ہی ہے. تو اللہ کریم نے یہ سلسلہ کر دیا کہ بزرگان دین سے جب ہم کنیکٹیوٹی ہو گئی تو ہمیں رومی کی سمجھ آ گئی، ہمیں غزالی کی سمجھ آ رہی ہے. میں آ گئی کا لفظ غلط بول چکا، آ رہی ہے. تو مرتے دم تک حتی یاتی کل یقین. ڈاکٹر صاحب یہ تو سمجھنے کی بات ہے. موت تک اگر ہم پہنچ جائیں، ایمان کے ساتھ آگے پار لگے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ پروفیسر احمد رفیق اختر یہی مثال بار بار دی. حضرت ابن عباس نے حتی یاتی کل یقین سے مراد موت لیا. اب مذہبی لٹریچر کے اندر ہم اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو یہی موت عیسیٰ کے اینڈ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. مہدی کا اینڈ بھی جو ہوگا ہمیں بتا پہلے دیا گیا، ابھی آیا نہیں ہے زمان. قیامت میں کیا ہوگا، کیسے کردار والوں کے لیے کیا ہوگا، مذہبی لٹریچر ہمیں بتاتا ہے کھول کھول کے کہ غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. یہ پیغمبروں نے دیکھا، ہمیں لٹریچر میں ملا، ریٹن فارم میں. ایسٹس، لٹریری ایسٹ ہے ہمارے پاس. میرے کچھ دوست تھے مختلف ملکوں میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مذہبی معرفت جو ہے اس سے ہٹ کے ادبی معرفت کے انداز میں بات کریں، ان کی بھی بات کریں تاکہ سب اپنے اپنے لٹریچر میں اس کو ڈھونڈیں، پرولیں. پروفیسر پرولیں کا لفظ یوز کرتے ہیں اور ممتاز مفتی صاحب بھی کہتے تھے، اشفاق صاحب بھی، واصف صاحب بھی مقامی زبان استعمال کریں. جیسے آلنا بانو قدسیہ صاحبہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے سب کی، جو گزر گئے اور جو زندہ ہے ان کو بھی فضیلت عطا فرمائے، یعنی ان کے بھی درجات بلند فرمائے. فوق کل ذی علم علیم میں اللہ اور رتبے بلند کرے. اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے تصدق سے، ان کے لٹریچر کو ریویو کرنے کی وجہ سے ہمیں علم سے عمل میں لائے. پروفیسر کی میں بات کر رہا تھا، علم میں اوپر فضیلت مل گئی فرشتوں پہ، مان لیا فرشتوں کہ ہمیں وہ علم نہیں ہے جو اس کو آپ نے عطا کر دیا. میں اس کو کہتا ہوں فرشتوں کا علم غیب، انسان کا علم حاضرت بن گیا آدم کا. ابھی آدم دنیا میں نہیں آیا تھا، یہاں نہیں آیا تھا. اچھا ادب میں کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہی تھا. علامہ اقبال نے بھی خطبات میں جو کہا ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں آدم علیہ السلام اور ہم سارے مرنے کے فیز کے بعد، موت جسمانی کے بعد، موت بشری کے بعد روحانی شکل میں نفس مزکی کے ساتھ، نفس مطمئنہ کے ساتھ، یا جیسے بھی نفس کے ساتھ جیسی محنت کوئی کرے گا ویسا پائے گا. جیسا ایمان یقین کی محنت
ویسا نفس کی حالت، ویسی روح کی حالت، اور فرشتے اور جنات تو دونوں موجود ہیں. یعنی قصہ آدم و حوا ایک طرف، اور ان کے مقابلے میں حریف آدم، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب والی بات کر رہا ہے، حریف آدم شیطان ابلیس رجیم دھتکارا ہوا. دھتکارا کب گیا؟ جب غرور کیا اور جب کافر ہوا. ہم ادبی لٹریچر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافر کبھی سجدہ نہیں کرے گا حق کو، حق کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. وہی کافر ہے جو حق کو سجدہ نہیں کرتا، جو حکم کو نہیں مانتا، جو حکم عدولی کرتا ہے وہ کافر. کیوں کرتا ہے؟ وہ مغرور ہے. ابلیس تلبیس ابلیس امام الجوزی رحم اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے. شاید اس کی کور فلسفی کیا ہے؟ دیکھیں غزالی کے یہاں یہ ساری باتیں موجود ہیں. رومی، سعدی اور ابن جوزی ایک ہی کیٹیگری میں نے ایک ہی زمانی تناظر کے اندر، ایک علمی تناظر کے اندر پرسپیکٹو میں رکھتا ہوں. رومی، سعدی، غزالی کی ایک خاص ایک جہتیں ہیں اپنی اپنی. رومی اور سعدی کی صوفیانہ ہے، جوزی کی علمیاتی ہے. ایون دین علم کی معرفت کے ساتھ عرفان نصیب ہو جائے تو بھی بندہ قبرستان صوفیہ میں پہنچ جائے، ابن تیمیہ جیسے پہنچے. ادب میں ان کا ذخیرہ بہت بنا، دونوں پہلوؤں پہ لکھا انہوں نے. الفرق بین اولیاء رحمان و اولیاء شیطان یہ لکھا انہوں نے. لیکن تنقید کی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت اس پہ پریفرنس دیتا ہوں اس دور میں، جنہوں نے، اور مولانا اسحاق صاحب کو، جنہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی غلطی کرے تو غلط جو بات کرے اس کو تو آپ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن بندے کو عالم کو کافر مت کہے. اس پہ انہوں نے ابن عربی کے لیے محتاط گوشے کھولے، اور اس کے لیے انہوں نے مثالیں دی محتاط علماء اہل حدیث و دیگر. یعنی لٹریچر کا ذخیرہ فراہم کرتے وقت غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو غلطی کو غلطی کہیں، یا جس نے بھی شامل کر لیا. فار ایگزامپل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے حضرت ابن عباس کے سامنے لائے گئے، خلط ملط مکس. ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا ڈاکٹر صاحب، ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا. حضرت ابن عباس حضرت علی کا ہمزاد، اب انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، حضرت علی کے فیصلے ایسے نہیں ہو سکتے، یہ گمراہی ہے. یعنی وہ دور کون سا ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے فیصلوں کو مکس کر دیا اور حضرت ابن عباس کو کہنا پڑا کہ یہ گمراہی ہے. آج کے دور میں اگر 600 800 900 برس کی کوئی کتاب لے کے آ جاتا اور کہتا ہے یہ شیخ اکبر ابن عربی کی اور اس میں کفر لکھا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے پتے کی بات جو عام طور پہ شاید مجھ سے بھی ناراض ہوں بزرگ. ہمارے شیخ کریم جو سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رحم اللہ کے دست شفقت کے ساتھ رہے، بابا زین شاہ تاجی نے ان کے حوالے کیا تھا. یہ دیکھیں کتابوں میں ہونا اور بات ہے، بابوں کا اپنا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بابا آدم علیہ السلام کا اپنا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کتاب میں تصدیق قرآن میں ہے نا محفوظ ہے، جو باقی سب کتابوں میں کیا سے کیا بنا دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام فضائل کتابوں میں خدا شرک کر دیا گیا، کتابوں میں ملا دیا گیا، تو کچھ بھی ملایا جا سکتا ہے. تو میں بابا محمود سرکار، بابا محمود یوسفی مدد اللہ علی حال میں ہسٹن میں، انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا تھا کہ تمام کتابیں جو بحری جہازوں سے اتاری گئیں ساحل پہ واپس جو رکھی گئی پلاسٹک کوٹنگ یا کور کر کے، مطلب میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، مختصر بھی کر رہا ہوں، بات کچھ ایسی ہے. ادبی معرفت میں تو لٹریری بات، پرنٹنگ والی باتوں کی بات ہی سامنے لائی جائے گی نا. تو صاحب انہوں نے فرمایا کتابیں بدل دی، جو لادی گئیں بنا کے دنیا کو پھیلائی گئی، بدل دی گئی، ووٹنگ کر دی. اب یہ بات بہت پتے کی ہے کہ قرآن و حدیث کے سوا
اور صرف دیکھیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کے مطابق ہے. یہ بات کہ قرآن نہیں پڑھا لٹریچر میں ہمیں ملتی ہے نا مذہبی حدیث کے اوپر. قرآن حکیم کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیلی ہونا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محفوظ نہ ہو, محفوظ رکھا نہ جائے, ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ نہ رکھا جائے, یہ کیسے ممکن؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اس کے حوالے سے یہ خلافت کا اعلیٰ ترین منصب ختم نبوت ہے, یہ ہے اصل خلافت, یہ روح خلافت, یہ ہے اسپرٹ آف اسلام. یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ قیامت تک نہیں مٹنے والا. یہ جتنے ہم فقہا مشہور ہیں یہ چار ہی کیوں پوری دنیا میں, پوری دنیا میں کیوں اسٹیبلشڈ ہے؟ ہزار لاکھ کوششیں کی اس دور میں, اس دور میں یوٹیوبر اٹھے ہیں, اس دور میں کچھ اور اٹھتے تھے. کئی سازشوں نے, استعمار نے, سامراج نے, حکمرانوں نے, ایجنسیوں نے کیا کچھ نہیں بنایا تھا غلامی کے دور میں, جھوٹی نبوتیں تک کریٹ کروائیں. کیا ہے, لعنت ملامت کی نظر ہو گئے, زمانے نے مٹا دیا, ان کا تذکرہ اچھا نہیں ہے. ویسا ہی تذکرہ ہے جیسا فرعون کا ہے, جیسا نمرود کا, جیسا قارون کا ہے, جیسا حامان کا ہے, جیسے شداد کا, جیسے ابو جہل کا ہے, جیسے ابو لہب کا ہے. تبت یدا ابو لہب, یہ ہمیں مذہبی اسکرپچر میں, اسکرپٹ میں, لٹریچر میں ملتا ہے. ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ ان ہاتھوں سے انسانیت کی افضلیت کی اور معراج کی توہین کر. تو ٹوٹے ہاتھ وہ, اور اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے جو بڑا فخر کیا کرتا. یہ ہے اسکرپچرز کے اندر, ڈیوائن اسکرپچرز میں. بڑے مزے کی بات ہے ڈاکٹر کیت مور کا, جب اس نے ایمبریولوجی کی, ایمبریونک ریسرچ مکمل کر لی اور قرآن حکیم کے مطابق سب کچھ پایا اور مسلمان ہو گیا ایمبریو کی سٹڈی میں, اور جب اس نے انکشاف کیا دنیا کے سامنے, اتنی چھوٹی سی خبر یورپ کے اخباروں نے اس کو سنگل کالم کے اندر چند لائنوں میں دیا کہ a scientific fact found in olden time text. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو بولا جاتا ہے اس کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید واقعہ کو سنا. جی کیت مور کو تو ہم اپنا استاد مانتے ہیں, کیونکہ ان کی کتاب پڑھ کے تو ہم ڈاکٹر بنے ہیں, تو وہ تو ہمارے سلیبس کا حصہ تھی. بہت عمدہ کتاب. Was he reverted to Islam? یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن وہ جو ان کی تحقیق ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے, اور وہ سٹیجز بالکل اسی طرح کیت مور میں کی کتاب میں دی گئی ہیں جس طرح قرآن میں ہے, کہ پہلے ہڈی بنتی ہے, پھر اس کے بعد عضلات بنتے ہیں, اس کے اوپر مسل چڑھائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے مسل بنے تو اس کے اندر سے پھر کیلشیم نکل کے تو ہڈی بننے لگ رہے, ایسا نہیں ہے. پہلے ہڈی پھر اس کے بعد. اسی طرح پھر وہ کا ایک لوتھڑا ہے, وہ بھی اسی طرح ہے. And Dr. Keith Moore spent over 3 decades on this embryological studies and found in accordance with Islam and with the text of Quran, with the terminologies of the Quran, mudga or ye sare step by step, even steps were same, and this was found discovered first time in scientific world, but they gave in press the only space of single column, a scientific fact found in olden times text scripture. القرآن الحکیم نہیں لکھا. بہرحال ہم تو ریویو آف لٹریچر میں یہ ذکر کریں گے کہ یہ کیا نفرت ہے انسانیت میں, یہ کیا نفرت ہے کہ ہم being a Muslim, ہم ادب کی بات کریں تو ہم تالمود کا ذکر کریں, تورا کا ذکر کریں, آج کے پروگرام میں بھی کیا. ہم بائبل کا ذکر کریں, انجیل کا ذکر کریں, نامہ عتیق کے قدیمی سفر نامے کا بھی ذکر کریں, ہزار برس کا. ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے. ہمیں آدم علیہ السلام, بابا آدم کی بات ملے, بابا ابراہیم کی بات ملے,
بابا اسحاق کی بات ملے، بابا اسماعیل کی بات ملے، اور ہمارے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملے. تو یہ سادات کہتے ہیں نا ہمارے نانا. ہمارے حضور کو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، خیر سبحان. کثیر. درود پڑھتے ہیں ہم نا. حضور نے سلمان فارسی کو کہا، کہاں سے چلا؟ اہل بیت میں سے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم. اچھا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو تو لٹریچر ہی لٹریچر کی وضاحت کرتا ہے. قرآن میں ڈیوائن لٹریچر، ٹیکسٹ اینڈ ورڈز آف گاڈ، وہی وضاحت کریں گے. اگر کوئی خاص مراد لی جاتی تو آل فرعون کون ہے؟ پھر یہاں سے ہمیں آئیڈیالوجی ہماری کلیئر ہو. اب بات کیا ہے؟ پرابلمیٹک کیا چیز ہے؟ پرابلمیٹک یہ ہے کہ اللہ نے حریف آدم کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ تمہیں گمراہ کرے گا. آیت الکرسی کے بعد یہ تمہیں اندھیروں کی طرف بلائے گا، اللہ تمہیں روشنیوں کی طرف بلاتا ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب یہی حوالہ دیتے ہیں، میں بھی یہی حوالہ دوں گا. ہمیں وہی بات سب بابا لوگ یہی بات کرتے ہیں. اور بابا لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کرے تو وہ بابا رہتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہم کیوں بابا مانیں گے؟ ہم ابو لہب کو اپنا بابا نہیں مانتے، ہم ابو جہل کو اپنا بابا نہیں مانتے. ہم تو ایمان والوں کو اپنا بابا مانتے ہیں، اپنا باپ مانتے ہیں، اپنا مانوی باپ مانتے ہیں، اپنا حقیقی باپ سے افضل مانتے ہیں. اور کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حضور نے جیسے فرمایا تمہاری جان، مال، آبرو، ایمان، اولاد، زر، جواہر، ہر چیز سے بڑھ کر میں معبود نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم جتنا بھی علم پڑھ جائیں، جتنا بھی لٹریچر پڑھ جائیں، ہم محبت رسول پہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. ہم حرمت قرآن اور رسول، قرآن اور صاحب قرآن ہمارا ایک بہت مزیدار لینتھی پروگرام تھا، نشست تھا. معرفت کی بات ہے. کاش کے دوست اب آپ تھوڑی سی قدر کریں، تھوڑا سا وقت دیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے کیا بیان کیا، کس کے لیے بیان کیا، کیوں بیان کیا. یہی ادبی معرفت میں بات ہے، یہی نقطہ ہے. بہرحال اب میں تھوڑا سا اس کو مزید سلجھانا چاہوں گا کہ آج کا جو ہم نے عنوان رکھا تھا اس میں بڑے مزے کی بات ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ کریم نے ایک پودے سے، ایک درخت سے، ایک شجر سے منع کیا گیا تھا آدم و حوا کو کہ اس کے پاس مت جانا. وہ شجرۃ الخلد کہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ورس 120 میں، کہ اگر اس کا پھل کھا لیا، یہ اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں کھانا. اب شیطان آیا اور اس نے کہا اگر پھل کھا لیا تو تمہیں ملکوتی حیات بشری مل جائے گی، ملکوتی فرشتوں والی، اور بشری معاملات سے نجات مل جائے گی. یعنی شیطان نے مزین کیا، خوبصورت بنایا. جیسے ڈاکٹر وسیع احمد ناصر صاحب کہتے ہیں یہ ہمیشہ مزین کرتا ہے. ماں کی عمر کی بھی آ رہی ہو تو یہ مزین کرتا، سینہ دکھا، راغب کرتا. یہ شیطان کا کمال ہے. وہ ہمیشہ مذہبی صورت میں نا بڑا آگے آیت الکرسی بھی بتا کے کئی بار چلا پھنس جائے. اگر پکڑ لو نا آپ جن کو شیطان، ایمان والے پکڑ لیتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے. اعوذ باللہ کے ساتھ بچنے کی پناہ کرتے ہیں اور سبحان سخر کا محمد یہ صحابی کو بتایا، جب پڑھا تو پکڑا گیا. مسخر بھی ہو جاتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے. یہ عملوں کا کام نہیں ہے. عامل جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یہ پروفیسر کہتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی ریئل جادوگر دیکھا ہی نہیں ہے تو سامنے آئے. ہم تو کہتے ہیں، پروفیسر صاحب نے بھی یہ کہا، تمام صوفیہ کا وہ تو کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، ببانگ دھل کہتے ہیں.
یہ بات تو ازر من الشمس ہے. ہم آزمانا چاہتے ہیں ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، کوئی شیاطین ہے تو اپنی افواج لے کر آ جائے. ہم اپنے رب کو ذرا آزمائیں تو صحیح کہ وہ کتنا سچا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے. وہ موسیٰ کے ہاتھ کی لاٹھی کو بھی مداوا بنا دیتا ہے. بس کوئی جادوگری نہیں ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ سورہ فلق اور ناس میں دیکھ لیجیے. ادبیت کے حوالے سے میں جائزہ پیش کروں تو اسماء الہیہ کا شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ کا ویژن، پروفیسر بھی اس کو وضاحت کے ساتھ دور حاضر میں بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں. میں اس کا تجزیہ ادبی انداز میں کرتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق من شر ما خلق. رب نام استعمال ہوا ہے، صرف رب سیکنڈ لاسٹ سورہ. اور آگے چلیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آگے چلیے، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، مالک الناس، مالک الناس، الہ الناس. 3 اسماء. بات کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب انسانوں میں سے جو شیطان ہیں اور شیطانوں میں سے جو شیطان، جنات میں سے، یعنی سارے نہیں، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے جو شیطان کے پیروکار ہیں. اور قرآن کے ادبی ذخیرے میں پورا لا کی ادبی زبان بتاتی ہے جو شیطان کا پیروکار ہوگا. شیطان نے جب کہا نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، جیسے تو نے مجھے ڈیریل کیا، اغوا کیا، اغویتنی، لا حول ولا قوت، کہ جیسے تو نے مجھے اغوا کیا ایسے میں بھی ان کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جاؤ بھائی چھٹی کرو، نکلو ادھر سے، گیٹ آؤٹ. چلو تمہارے ساتھ جو بھی پیروی، میں تمہیں جہنم بھر دوں گا ان انسانوں اور جنوں سے جو تمہاری راہ پہ چلے، تمہیں بھی ساتھ. اور جن کے بت بنائیں گے تو پتھروں کو وہیں. اللہ کو بے نیاز ذات، سارے ادب کی، زبان کی، سماعتوں کی اور کلام کی، تکلم کی قوتیں دینے والا، مادر، شکم مادر میں، شکم مادر میں. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے چاہا تو مٹی گارے سے آدم کو بنایا، اس نے چاہا تو مریم کو ایک خاص نشانی کے تحت پیدا کیا، اس نے چاہا تو مریم سے بغیر ہسبینڈ کے، بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. سوچنے کی بات ہے. یہ تمام ادبیات عالم والے جب مانتے ہیں اس بات کو کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، تو جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوا اس کو خدائی شان کیوں دی جائے؟ تو آدم علیہ السلام کا پہلا حق بنتا ہے. ان کو فرشتوں سے اور جنات سے سجدہ بھی کروایا گیا، اور جن والا سجدہ تو سورہ کہف میں جو دجال کے خلاف آرگومنٹ ہے، انسٹرومنٹ ہے، وہ واحد دلیل ہے. اس میں ہم نے فتنہ مسیح الدجال میں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کی باتیں پروگرام اسپیشل کیا تھا، آپ اسے سنیے، اس میں یہ بات ہوئی. وہاں پہ یہ انکشاف کیا گیا فرسٹ ٹائم اینڈ دا سیونتھ ٹائم، یعنی 6-7 میں نے وہ پہلے پوائنٹ کیا تھا، 3-4 اور 6-7 وہ بیچ میں رہ گیا تھا، ابھی یاد آیا کنوے ہونی ہے جو بات ٹرانسفر ہونی ہے وہ اس کو یاد آتی. 7واں مقام جب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی تذکرہ جب شیطان کری تھا تو اس میں جب انکار کا تو اس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے. اب آدم علیہ السلام اور حوا کا زمین پہ آنا، فتاوی علیہ، بات آدم کی ہو رہی، حوا کی ہو ہی نہیں رہی، ذکر ہی نہیں کوئی، لیکن مذکور ہیں. آدم کے وجود کا حصہ ہے حوا، اسی کی پسلی سے. اور پھر عجیب و غریب
حیرت انگیز طور پہ دیکھیے اس کی توبہ کو اس کی توبہ. من تو شدم تو من شد. اب یہ تو من شد یہ کیا کیا ہے؟ یہ جو رومی کہتے ہیں نا کہ میں تو ہو جاؤ تو میں ہو جائے. ہوا بھی محبت. پروفیسر صاحب کو ہماری جوانی تھی نا گئے تو کیا باتیں یاد کرا دی اکثر خیال. پروفیسر صاحب نے کہا اللہ نے ہوا کو آدم کے لیے پیدا کیا، آدم کو اپنے لیے خلیفہ بنایا، خلافت آدمی. اگر آدم ہوا کے لیے سب کچھ کرنا پڑ جائے اور اختلاف اور نزاع ہوا کے ذریعے زندگی میں نہ دیا جائے، آزمائشیں نہ آئیں. حتیٰ کہ وہ محبت کرتا ہے تو محبت کی آزمائشیں تو ہوتی، تو ہوا کے ذریعے آزمایا جاتا. اور وہ بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، واسا ان تک رہو شے. اور کسی چیز سے تم قرات کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو، ان تحب الشیء، اور اس میں تمہارے لیے قرات ہو، مکروہ ہو تمہارے لیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی اللہ کے فیصلے بہتر ہے. ایون دین جب ہوا اور آدم کا ملاپ ہوتا ہے، پہلی ہی نسل میں قابیل نے حابیل کو، بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا. برادران یوسف نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینک دیا. اور شاعر نے کہا نا، دوست یہاں کم ہے اور بھائی بہت. آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں کم ہے اور بھائی بہت. لیکن یہ ہوا اور آدم کی جو محبت ہے، اس میں جدائی میں محبت بڑھتی ہے اور اختلاف اور نزاع میں بہت سارے معاملات کی اہمیت بڑھتی ہے. شرع کے تقاضے یہی نبھائے جاتے ہیں، روحانیت کی یہی آزمائش ہے. میرے جو بہت ہی عزیز مربی، میرے دعا کو ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری جلوی رحمہ اللہ اور خواجہ علاء الدین ادیب پشاوری رحمہ اللہ، وہ اس کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سر آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، اس کو انمیوٹ کیجئے. جی اب ٹھیک ہے. وہ بیچ میں شاید کسی کی کال آ رہی، بار بند کر دیا، اللہ کرے دوبارہ نہ آئے. تو نسیم اعجاز صاحب ساتھ تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے 1.5-2 گھنٹے مجھ سے بات کی. وہ سب یہ تھی کہ اولیاء کرام مختلف، وہ ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا تھا. اچھا تو تھا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا ہوگا. وہ کبھی بھی یعنی سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کچھ بھی وہ نہیں مانیں گے. وہ بحثیت انسان دیکھ، بحثیت روحانی انسان نہیں دیکھ. یعنی ہمارا جسمانی قرب اتنا ہوتا ہے، ہم جسمانی دعووں میں لگے رہتے. بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کا تذکرہ کرتے تھے، مختلف اولیاء کرام کا تذکرہ کر کے، اور وضاحت کرتے تھے کہ کس طرح یہ پہلو جو ہے اس کو چھپا کے بھی رکھنا چاہیے. یعنی وہ جہاں رہتے تھے اپنے بیٹوں کو، وہ انہیں نہیں بتاتے تھے کہ بزرگ کیا ہے کیا، وہ عام بابا جی سمجھتے تھے. حتیٰ کہ وہ چل پہ امام شاذلی رحمہ اللہ کا پروفیسر کا میں ذکر کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بالکل اس کی مثال تھے. میڈیکل سٹور پہ گئے، میڈیکل سٹور بابا جی یہ بابا جی، وہ وائس چانسلر کہاں، وہ فضل حق جیسا گورنر کسی کو عزت سے بلاتا نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کی عزت کرتا. لیکن اس کو ہماری موجودگی میں اور حکیم نسیم اعجاز اوان صاحب سے آخری سالوں میں بلو ایری، بابا جی کون سی میڈیسن تھے، وہ ہماری طرف دیکھ کے کوئی. امام شاذلی کا پروفیسر کہتے ہیں کہ وہ صوفی ہی کیا جو بیوی کو لے کے بازار نہ جائے، جو سبزی خریدنے نہ جاتا ہو، جو فروٹ خریدنے، مطلب مختلف مثالیں کہ بازاروں میں جاؤ اور یہ لوگوں نے کہا یہ صوفی ہو، اور بازار صوفی، اور سبزی صوفی ہو، اور فروٹ. بزرگان دین یہ تو نہیں ہے کہ اب زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لو. لا رہبانیت فی الاسلام. پروفیسر اکثر ہمارے ساتھ گکھر پلازا شاپنگ کے لیے، ہم نے انہیں سے بس ساتھ گھومنا پھرنا. لیکن بہت سارے لوگ تو ٹائم ہی نہیں دے سکتے، یا ان کی مصروفیات یا ان کے ارد گرد حلقہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے آج پروفیسر کے گرد عمر زیادہ ہونا، رش بہت بڑھ جانا، سیکیورٹی کے مختلف تھریٹس، مطلب آرمی کی جرنیلوں کا آنا جانا، مختلف سیکیورٹی تھریٹ، ملکی حالات آپ کے سامنے رہے ہیں پچھلے 2 ڈیکیڈز. اس سے پہلے تو ہم
گھومتے پھرتے تھے، مطلب سب لوگ گواہ ہے۔ میں الیکٹرانک مارکیٹ میں جو تاریخی سیڈیز ہم وہاں سے لیا کرتے تھے، وہاں پہ وہ مرزا جہانگیر صاحب سے، جہانگیر انکل جو کہتے ہیں ہمارے دوست صاحب، وہ ساتھ ہوتے تھے، میں اکثر ان کے ساتھ، اور ہم جا رہے ہیں بچوں کے لیے وہ خرید رہے تھے۔ عبداللہ اس زمانے میں سبزادہ صاحب جو ہے وہ 9 عمر سے تھے، ان کے لیے سیگا گیم یہ میں اپنے بھائی کے لیے خرید لیتا تھا۔ پروفیسر صاحب کو دیکھا دیکھی وہی طریقہ کار کے بچوں کو اچھی سے اچھی چیز دی جائے، وہ کھیلے، وہ انجوائے کرے، وہ جدید لیٹسٹ ایڈوانس کا فائدہ اٹھائے۔ جو چیز نہیں آتی ہے وہ بچوں کے لیے وہ کتابیں، رسالے، ایون 2010 کی جو تقریر متشابہات قرآن حکیم کی روشنی میں، اس کے جو ہیروگلفس کی بات کر رہے تھے 2 صبح، میں نے اٹھا کے عاتقہ اور مومنہ کو اپنے بچوں کو کہا، اس وقت وہ چھوٹے تھے تو ان کے رسالے تو وہ انگلش کے چھپے ہوئے، وہ پھٹے ہوئے، بچے کھیلتے رہے، پچھلے 5-6 برس سے کھیل رہے تھے، تو میں نے کہا وہ ذرا لاؤ، وہ لائے اور وہ دکھائے، تو وہ دیکھ کے رہا کہ بچے ہمارے شروع سے پروفیسر کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں وہ شعور نصیب ہوا۔ یہ دیکھیں، آپ صاحبان جمال اور صاحبان ذوق کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے، کوئی نہ کوئی فرق آتا ہے۔ دیکھیں، میں نے دنیا میں 2 بندوں سے تقریر جو کہوں سیکھی ہے، تو گفتگو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کبھی تلفظ غلط نہیں ہوا، کبھی حوالہ غلط۔ پروفیسر کا جو انداز بیان ہے، اس میں جو کرزما ہے، اس میں جو سحر ہے، اس میں جو اثر ہے، اس میں جو اثر آفرینی ہے، اس کی میں مطلب اگر میں مضمون آفرینی کہوں، وہ جس موضوع پہ بولنا شروع کر دے مسحور ہو کے وہ انسان سنتا رہتا ہے گھنٹوں تک، پورا دن یا پوری رات۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی بور نہیں ہوتا، ہم انجوائے کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ مطلب یہ ماضی میں ہم کرتے چلے آئے، جب وہ ضعیف ہوئے ہم نے محسوس کیا، ہم نے بحث چھوڑ دی، ہم نے تکرار چھوڑ دی، ہم نے اختلاف، ہر چیز چھوڑ دی۔ کیوں؟ احترام اس عمر کا جس کا اللہ کریم حیا کرتے، جس نے ساری زندگی اپنی لگا دی۔ یہی باتیں ہیں نا، یہی بزرگان دین ہے نا، جو جوان ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بزرگ ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگ جن معنوں میں بھی کو دین کا کام کرنے والے جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ عمر میں بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ عمر میں ابن عباس کی طرح نوجوان اور بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر ادبی حوالوں سے جائزہ لیں تو ہم نے بہت ساری باتیں، میں کرنا چاہوں گا قصہ آدم و حوا کے اندر جو بات پروفیسر صاحب بھی اس پہ فوکس کرتے ہیں، سورہ والناس اور فلک کی میں نے بھی بات کی تھی۔ ابلیس وسوسہ اندیشی کرے گا، آپ کو ابلیس سکھائے گا جنات کو، اور وہ میچ کریں گے آدمیوں میں سے، آدمی بھی اس کو سپورٹیو ہوں گے، من الجنت والناس تک۔ پروفیسر کے علم الاسماء کی بات کروں تو الخم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، الف سین کی بات کروں تو میں نے ایک پروفیسر پہ تنقیدی پروگرام کیا تھا معرفت کی باتوں میں، اور وہ یہ تھا علم اسماء الہیہ کے عنوان سے کرٹیسزم تھا۔ الف اور سین کا بیسٹ کمبینیشن جو پروفیسر کہتے ہیں یہ الخم سے والناس الف اور سین یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم اور سارہ سے بھی انہوں نے بیان کیا، ابراہیم اور حاجرہ سے بھی بیان کیا۔ الف اور ہا کا جو ڈومینیٹنگ لیٹرز ہے، اگر اللہ کی بات کرے تو الف سے آغاز اور ہا پہ انجام، جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کے وظائف چشتیہ، اوراد چشتیہ جو پروفیسر بھی میں نے پڑھتے دیکھا ہے عرصہ دراز تک، فجر کے کئی گھنٹوں بعد تک، چاشت تک جو معمولات ان کے ہیں یومیہ، ان میں وہ بھی شامل ہے۔ ان میں یہ بات ایک نقطہ میں نے رکھا تھا اس میں پروفیسر صاحب کے آگے کہ یہ اللہ ہے لکھا ہوا، تو زین العابدین رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ جس طرح ہے پلٹ جاتی ہے الف، تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی نا، جب اللہ ہو کرتا ہے درویش صوفی بزرگ، تو بابا اپنے اصلی خدا کو پکارتا ہے تو اصلی خدا بھی پھر بابے کو کچھ دیتا ہے۔ یہ ایک قدم جاتا ہے، یہ ساری زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی کچھ دیتا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، 1000 برس ہو گیا سید علی بن عثمان اجمیری رحم اللہ
ان کا عرس اب ہو رہا ہے 878واں، جتنا بھی 1000 برس ہو گئے میں کہتا ہوں، تو یہ ذکر کون کروا رہا ہے؟ اس کا ادب پارا کشف المحجوب کیوں زندہ ہے؟ چلیں کچھ لوگوں کے اعتراضات پہ مان لیا کہ 5 لائنیں غلط، 5 لاکھ شبد تو غلط نہیں ہے، 2-4 غلطیوں کی وجہ سے عام انسان کے ٹیکسٹ سے آپ اس کو کہیں گے کہ سارا غلط ہے۔ ہم تو سابقہ سماوی کو تب شرک کو چھوڑ کے باقی ساری باتیں جو حقائق کی دنیا کی تخلیق کی آپ کسی کا انکار نہیں کرتے۔ کیا آپ آمنت باللہ میں پرانی کتابوں پہ ایمان نہیں لاتے، پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو شرکیہ چیزوں کو چھوڑیے، تو شرکیہ چیزوں کو چھوڑیے تو وہ سارے پھر ورد وظیفے اور دم بھی جائز ہیں، یہاں تک تو مان لیتے ہیں اپنے مطلب کی، کتابوں میں کیوں نہیں؟ علم ذرا مشکل کام ہے۔ ہاں جو بہت کتابوں کے دعوے کرتے ہیں انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہی کیا ہے؟ ریویو آف لٹریچر ادبی جائزہ لیا جائے تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ پہلے تو یہ بات، کمپیوٹر سے آج کا سکرین رکھ لینا اور نمبرنگ کر لینا اور نمبریاں بیان کر دینا یہ ریویو آف لٹریچر نہیں کہلاتا۔ ہاں یہ ریسرچ کا ایک پہلو ہے، ٹیکسچول ریسرچ کہتے ہیں نا اس کو، بابوں کی زندگی کی عملی ریسرچ اور چیز ہے۔ آئے نا بابا ابراہیم علیہ السلام کا ذرا نکالے نا ذخیرہ، آرکیالوجی سے نکالے نا، اینتھروپولوجی سے نکالے نا، پھر ہسٹری سے نکالے، پھر پتہ چلے گا، پھر حدیث کو جوڑے، پھر قرآن کو جوڑے، پھر ویلیڈیٹ کرے سارے ویریبلس کو لے کے قرآن کی بات درست۔ ایسے بہت ساری باتیں قرآن میں اللہ کریم نے کی جو قیامت تک سامنے آنی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے چند باتوں کو لے لیا اور ہم ان پہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی تو قصہ آدم و ابلیس اور آدم و ہوا، اس پہ پوری بات مکمل، اس پہ لاکھوں پہلو رہتے ہیں۔ ابھی تو سائنس نے آگے بڑھنا ہے، کس طرح آدم سے ہوا پیدا ہوئی، سب سے پہلا سوال۔ کس طرح وہاں اللہ کے پاس اگر وہ جنت تھی تو شیطان دھتکارے جانے کے بعد بھی وہاں موجود تھا؟ ابھی تو بہت سارے سوال، کیسے نکالا گیا، پھر بعد میں جا کے اس جنت میں جائے گا جس سے نکالا گیا؟ پھر وہ باغ تھا تو کون سا باغ؟ پھر تالمود کہتا ہے، تورا کہتی ہے وہ سینٹر آف گارڈن سے روکا گیا تھا کہ مت ٹچ کر، سینٹر آف گارڈن، مرکز باغ کا، اس سے روکا گیا۔ قرآن حکیم شجرۃ الخلد کہتا ہے، ہمیشگی کا درخت۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں نا جو تحقیق طلب ہے، یہ صرف قدم کا دانہ بڑا، یہی لیکچرز میں اقبال نے میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ میں اس کو بہرحال کہتا ہوں کہ ابلیس جب شر کی طرف آپ کو بلاتا ہے، وہ خیر کا روپ دھارتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نیکی ہے کر لو، یہ کرنا بھی جائز، وہ کرنا بھی جائز، یہ بھی جائز، وہ بھی جائز۔ اصولوں پہ کمپرومائز کیا تو معلمی گئی، خلافت گئی، آدمیت گئی، انسانیت گئی، کچھ باقی نہیں بچتا، شیطنت رہ جاتی ہے، ابلیسیت رہ جاتی ہے، اور قیامت کے دن ابلیس کہے گا میں تہاڈا ذمہ دار نہیں۔ تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہی سینکڑوں مثالوں سے، سینکڑوں حوالوں سے بتایا، سینکڑوں پہلوؤں سے، کہ کس طرح خیر والے مارے جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب تو امام مسلم کا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اجازت کی ضرورت ہے تسبیح کے لیے، میں کہا کس نے کہا؟ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کون سی اجازت؟ وہ وظائف مشائخ کی اور چیز ہے، عام تسبیح کے لیے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے ان کے لیے تو قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، کہاں پابندی؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولو، کہتے ہیں جی وہ تو بڑے اہل خیر ہو تم، کہا امام مسلم نے بڑا اصول لکھا اہل خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اکثر مختلف یہ ادبی ذوق ہے، جمالیاتی ذوق ہے، جس میں وہ اکثر بات کو یہاں سے وہاں تک لے کے جاتے، آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے۔ بہرحال نظریہ علم اور نظریہ خلافت جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہے، کسی کے بزرگ کے ہاتھ الگ۔ ہاں پروفیسر صاحب نے جس طرح علم کو، فضیلت کو واضح کیا ہے کہ بخدا، خدا کی قسم 1 کروڑ مسلمان، 1 ارب مسلمان ایک لمحے میں ولی بن سکتا ہے اللہ کا، خدا کو حاصل کر سکتا ہے، خدا کو پا سکتا ہے، شناخت پروردگار کو پا سکتا ہے، اگر وہ ترجیحات ایک لمحے میں درست پرائیورٹائز کر لے، ٹاپ پرائرٹی اللہ کو مان لے، ایک مینیجریل ہیڈ، ایک منیجر نہ مانے،
بلکہ حقیقت میں اپنا والی خالق مالک مان لے، تمام دنیا کے شرکوں سے مبرہ ہو جائے تو وہ ولی ہے۔ یہ بابا ٹھیک کہتا ہے، اس بابے کا اور اس بابے کی کتاب ٹھیک۔ اسی طرح جن بزرگوں کا بھی تذکرہ کر چکا ہوں، جن کا ماضی کے پروگراموں میں کرتے رہے، معرفت کی باتوں میں جن بزرگوں کی بات کرتے ہیں، وہ یوسفی ہو، یونسی ہو، ابراہیمی ہو، آدمی ہو، محمدی ہو، وہ فاروقی ہو، وہ صدیقی ہو، وہ عثمانی ہو، وہ علوی ہو، وہ حسنی ہو، حسینی، وہ باقری ہو، وہ زین العابدینی ہو، کوئی بھی نسبت ہے آج تک کے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ کا آرڈر جاری ہوا، دو ہی بندے اس کے آرڈر میں ہیں، وہ بات قرآن و حدیث کے پیرامیٹرز کے مطابق کرتا ہے، وہ علم کے مطابق کرتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اللہ نے مذاق اڑانے کا تو خیر حکم ہی نہیں، حکم تو دور کی بات ہے۔ حضور اکرم کی سیرت اور سنت سے یہ خلاف شرع ہے، خلاف قرآن۔ بزرگان دین کو بابے کہہ کے ان کا مذاق اڑانے والے اپنی خیر منائیں، وہ شاید بہتر جانتے ہیں کہ میزان میں اللہ کس کا حساب لے گا۔ سورہ حجرات میں کیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ یہ اسٹیج ڈرامے میں اور فیصل آباد اور گجرانوالا کی اور جہلم کی جگت بازی یہ نہیں چلے، جگت بازی نہیں چلے، فکر بازی نہیں چلے، طنز نہیں چلے، یہ مزاحیہ تھیٹر نہیں ہے دنیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ بابوں نے ہم تک پہنچائی۔ ہمیں کوئی اور دلیل نہیں چاہیے۔ قرآن سینہ بسینہ تھا، مجبوراً کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، یہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے کتابی شکل میں مرتب، ورنہ تو ہمیں حافظ قرآن ہونا تھا، ہمیں قرآن حفظ کرنا تھا جس طرح حضور اکرم کے دور میں حفظ کیا کرتے۔ یہ ادبی ذخیرہ، یہ ادبی معرفت، یہ ادب پارا، اللہ کا کلام، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز ہے جو آپ اہمیت دیتے ہیں، میں اہمیت دیتا ہوں اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے؟ یہی علم الاسماء ہے۔ قرآن میں ہی پروفیسر احمد رفیق اختر کا علم الاسماء، بابا ذہین شاہ تاجی کا علم الاسماء، خط ترجمہ کہیں سے بھی ہو، بات جو وہ انہوں نے کی ہے، بات پیراگرافوں کی نہیں ہے، بات ٹرانسلیشن کی نہیں ہے، بات فہم کی ہے کہ شیخ کو آپ کس طرح ٹو دا پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ ان کو سننا ہو تو احمد جاوید صاحب نے ان کو دیکھا ہے اپنے استاد کے ساتھ، احمد جاوید صاحب کی بات سنی، وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، بزرگوں کو بزرگوں نے دیکھا۔ یہ بابا احمد جاوید، یہ ڈاکٹر احمد جاوید جو اپنے صاحب کو صاحب کا لقب بھی نہیں لگا، درویشوں کے ساتھ رہا، یہ صدیقیوں کے ساتھ رہا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح وہ کراچی کا پہلے ذکر مختصر کیا، میں بتاؤں گا کس طرح کراچی کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ، ان کے فیض یافتہ ہیں، یہ لوگ کبھی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے ذہین شاہ تاجی کو دیکھا، انہوں نے یوسف شاہ بابا کو، انہوں نے بابا تاج الدین ناگپوری کو بھی دیکھا اور بابا اختر رحمان قادری کو۔ وہ مشائخ کے ساتھ بھی، وہ جذب کے ساتھ بھی، وہ سلوک کے ساتھ۔ دیگر تمام بزرگان دین، ہم ادبی اگر ان کی لٹریچر کو کھنگالیں، گھنٹوں اور چاہیے، لیکن میں بات کو یہاں پہ ادھوری چھوڑنا پسند کروں گا اس جملے کے ساتھ کہ شیطان نے جب کچھ نہیں بات مانی اور سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو اللہ نے اس کے آخر میں جو کہا ہے نا، اس استکبار اور غرور کیا، وہ چھپانے والوں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ جیسے کسان بیج بوتا ہے اور مٹی ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے،
پرندے وغیرہ نہ کھائیں، تو کافر حق کو چھپاتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے۔ کس وجہ سے؟ یہ دھوکے میں ہے یا دھوکے میں ڈال رہا ہے، حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، فلک ناس والی باتیں ہو رہی۔ شیطان یہی آدم کے وقت کر رہا تھا، کان من الکافرین۔ بہرحال جو حکم ربانی پہ سجدہ نہ کرے، ہم نے ادبی معرفت کی بات میں کہا وہی کرتے۔ اور میں آپ کو ترجیحات کا تعین، ادبی نظریہ مذہب اور مذہبی نظریہ ادب، جمالیات، الہیات اور اخلاقیات، یہ پروگرام کی ابتدا میں بات کی تھی۔ یہی ترجیحات کے تعین کا، یہ ٹوٹل فلسفی کے 3 شعبے ہیں، ٹوٹل فلسفہ حکمت کے شعبے ہیں۔ لیکن حکمت ربانی، قرآن حکیم اور مذہبی لٹریچر، اس کے یہ شعبے ہدایت، ہدایہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بابا لوگ، اشفاق احمد بابا لوگ۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا، پروفیسر صاحب نے کہا وہ لٹریری ایسٹیٹ تھے، ادبی بندے تھے، ادب کا ذوق رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں بالکل بجا، ایک نیام میں 2 تلواریں کبھی نہیں رہتی۔ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، حق کہتا ہے، جیسا سمجھتا ہے ویسا کہتا ہے۔ میرے نزدیک ہر بندہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ایک ولی ہوتا ہے۔ جیسے 40 میں ایک کی دعا قبول ہو رہی ہے تو 40 میں ولی ہوا، مستجاب الدعوات ہوا، حدیث کے مطابق۔ اسی طرح مختلف امامت کے درجے ہیں، مختلف حوالے ہیں۔ واصف بابا نور والوں کی طرف سے جو قطب ارشاد کا منصب تھا، منتقلی وہاں سے ہوئی، اس کی سند موجود۔ انڈیا گئے، درگاہ نیازیہ سے خلا، اور جو کیا اپنے انداز میں کیا۔ ہر بندہ اپنے انداز میں کرتا ہے، جیسے پروفیسر احمد رفیق جدت کے انداز میں بات، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کلاسیکل ہوتے ان سے وابستہ رہے، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ انہیں پتا تھا میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس آیا ہوں، سیدنا طاہر العظیم گیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے آیا ہوں، اور پھر سال کے بعد جب بابا محمود یوسف سرکار کی بات پتہ چلی، جو کا تعلق انہوں نے خود فرمایا، بتایا مجھے پوری شب بات کر کہ کس طرح سیدنا طاہر العظیم گیلانی رحمۃ اللہ کے یہاں حاضری اور انہوں نے دست شفقت رکھا، ہاتھ پکڑا۔ پچھلے پروگراموں میں شاید میں بیان کر بھی چکا ہوں، بہت ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ ادبی محفل میں ہم ادبی حوالے سے بات بیان کریں تو ہر سلسلہ ادب کا، روحانیت کا، علم کا، عمل کا، آدم و حوا سے شروع ہوا، وہیں پہ نچوڑ بیان کیا اللہ نے۔ ہر مذہب کی کتابوں میں، لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، سارے افسانے ہیں، ساری داستانیں قصہ آدم کے گرد، آج تک آدمیت ہی کا تو قصہ ہے، اور ہے کیا؟ یہ تمام دنیا کے ادب ہائے عالیہ ہے کیا؟ جو آدم کے نقش قدم پہ چلا، ادب عالیہ اس نے پروڈیوس کیا، اور جو نہیں چلا وہ شیطانی ادب، شیطانی ویڈیو، شیطانی لٹریچر، پورنوگرافی دے گا، نیوڈیٹی دے گا، جو حق والا ہو وہ ظلمات کے شیطانی پہلوؤں سے فلق ناس کے پہلوؤں سے لائے گا، فاتحہ سے شفا پائے، سورہ فاتحہ، سورہ شفا۔ بہرحال اگلے پروگرام سے پہلے میں یہاں ختم کرتا ہوں اس بات کو ادبی حوالے سے۔ اکٹھا اتارا گیا تھا آدم و حوا کو، شٹل ایک تھی، تو اماں کو جدہ، دادی کے معنوں میں جدہ میں کیوں اتارا، اور سرندیپ سری لنکا میں آدم، اس کا مطلب شکلیں 2 تھی، آدم و حوا الگ الگ کیوں، فراق کیوں؟ آسمانی شٹل اگر آئی تو بھی 2 سواریاں تھیں، 2 شٹلیں تھیں، ایک کو ہم اگر آدمیان بن کے ہیں تو دوسرے کو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت حوا کو حوایان بن کہیں گے کیا؟ شٹلیں 2 تھیں۔ یہ بات اس پہ ہم ادبی حوالے سے بات کریں گے کہ آدم و حوا کو ایک ساتھ اتارا، ایک اس کونے میں جدہ، ایک اس کونے میں سری لنکا۔
اب اس پہ مختار مسعود صاحب نے بھی کچھ لکھا تھا. میں اس وقت صرف اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اگلی محفل ہم کہ کیا آدم و حوا کے لیے الگ الگ شٹل یوز ہوئی. تو 2 شٹلیں تھی تو 2 اتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں آیا. ورنہ تو مزے کی بات آتی ٹائٹینک کی طرح ہاتھ میں ہاتھ لیے اتر لے ہوتے اماں اور ابا بابا جی. اور مزے کی بات ہے ہاتھ میں کتاب بھی کوئی نہیں. تو ہم پوچھتے بابا بتا تو صحیح تیرا خدا کیا کہتا. تو بابا پیغمبر بھی بنا. تو بابے نے مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا بابے کا ہی خدا ہے, شیطان اس پہ گواہ ہے. بابے کا خدا ہے اور شیطان اس پہ گواہ ہے, اور ان سب پہ اللہ خود گواہ ہے, اور ہوا بھی اس پہ گواہ بنا دی گئی, سیکنڈ وٹنس, اور دوسرے کونے میں اتار دی گئی. ایشیا کا ایک کونا وہ, ایک یہ. علامہ اقبال سے پوچھا گیا, کسی گورے نے پوچھا ہوگا یہ کیا جی سارے پیغمبر مشرق میں ہی اتارے گئے. تو اقبال لٹریری ایستھیٹیکل سینس رکھنے والا, ہیومر کا بھی سینس رکھنے والا, اور پروفیسر کہتے ہیں اس کو ہیومر کا سینس نہ ہو صوفی نہیں ہو سکتا. یعنی جو اچھا ذوق کے مزاح اس سے مزاح نہ رکھتا ہو. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, خلفائے راشدین کا اس سے مزاح, حضور اکرم کے محفلوں کا, وہ آنے والی ادبی معرفت کی باتوں میں بیان کریں گے, بلکہ ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے. میں اس کی طرف اشارہ صرف کر رہا ہوں. تو آج اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آدم اور حوا کو الگ الگ اتارا گیا. تو اس پہ ہم اگلی محفل میں بات کریں گے. آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اتارا تو آدم اور حوا کو الگ رکھا, لیکن دونوں نے توبہ کی, دونوں کو اللہ نے توبہ سکھائی, دونوں رو رہے تھے, دونوں جدا تھے مگر رو رہے تھے. آپ ایک دوسرے کے لیے نہیں رو رہے تھے, قرآن گواہ ہے, لٹریچر گواہ ہے, مذہبی لٹریچر گواہ, اللہ کے لیے رو رہے تھے کہ ہم نے غلط کر دیا, ہم بہ گئے تھے کچھ جذبات وغیرہ کی راہ میں. آدم بھی رو رہا ہے, ہوا بھی رو رہی, دونوں ولی ہیں, ایک ولیہ ہے ایک ولی. تو آپ اس کے ساتھ محفل کو ختم کریں کہ آدم اور ہوا اللہ کے لیے رو رہے تھے, توبہ استغفار کر رہے تھے, اور کتنے برس تک کر رہے تھے. یہ تو انلیمیٹڈ ٹائم بنتا ہے لٹریچر میں, اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا, الگ الگ روایات ہیں, بہرحال طویل مدت کا ذکر تو ضرور ہے. تو آپ کائنڈلی اس پہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ آج کی ادبی معرفت کی باتوں میں کہ قصہ آدم و حوا میں جب زمین پر اتارا تو یہ دونوں الگ مقامات پہ پائے گئے, اتارے گئے. اس کا مطلب 2 اسپیس شٹل یوز ہوئی, یا پھر اسپیس شٹل نہیں تھی, سواریاں تھیں, جہاز بھی تھے تو 2 تھے. تو کیا اس زمانے میں جہاز تھے؟ اگر نہیں تھے تو 2 مقامات پہ کیسے اتارا گیا, کون لے کے آیا انہیں؟ کیونکہ جسمانی وجود تھے, یہ بات تو طے شدہ ہے. جی جی جی. جنسی اعضاء بھی متحرک ہو چکے تھے, مگر اس معاملے کے ساتھ جب پتوں سے ڈھانپا وغیرہ پھر نکالا گیا شجر خلد کے ساتھ جو لمس ہوا, اس کے بعد پھر یہاں آ کے دنیا میں وہ رو اس لیے نہیں تھے کہ آدم مجھ سے جدا ہو گیا, وہ گانے نہیں گا رہے تھے فلموں کی طرح ہیرو ہیروئن, بلکہ وہ اللہ کے آگے توبہ کر رہے تھے, تائب ہو رہے تھے, استغفار کر رہے تھے. اور ان کی دعا بھی بتاتی ہے, کیا ہے ان کی دعا ڈاکٹر صاحب؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے, بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ اپنی جگہ درست ہے. ہم لوگ بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں کہ ہماری جو توبہ ہے وہ فوری طور پہ قبول ہو جائے, ہماری جو دعا ہے وہ فوری طور پہ پوری ہو جائے, ہم جو ہے وہ پلک چھپکتے میں ہمیں یہ چیز مل جائے. تو اللہ کی یہ مصلحت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جلد بازی نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی جلدی چیزیں عطا کر دیا کرے گا. تو لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہر چیز ایک کل شیء عندہ بمقدار, کے ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہے, اپنی مقدار کے ساتھ ہے, ایک قدر کے ساتھ ہے, ایک تقدیر کے ساتھ ہے. تو اسی طرح یہ جو توبہ ہے اس کا قبول ہونا, اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے.
تو اس میں ٹائم لگتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کتنے سال جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور تسبیح و تحمید کرتے رہے, تحلیل کرتے رہے, لا الہ الا اللہ کی جو ہے لا الہ الا انت سبحانک کی جو ہے وہ صدائیں بلند کرتے رہے. تو اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما, ان کو بھی جو ہے وہ کافی دیر ایک دوسرے سے جدائی برداشت کرنا پڑی. اس کے بعد پھر یہ کہیں جا کے دوبارہ ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی دیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جدائی بھی برداشت کی اور بھیج دیا پہلے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہیں جا کے وہ خود آپ نے ٹریول کیا اور پھر کہیں جا کے وہ ہوا جو ہے وہ وصل ہوا, پوری فیملی کی ری یونین ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں کتنے سال بیت گئے. تو اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں جا کے ان کی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو ہے وہ پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو ہے وہ صرف یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہر کیا تمام دنیا کے سامنے کہ یہ جو اتنی عظیم شخصیت ہیں, یہ صادق ہیں, یہ الصادق ہیں اور الامین ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان سے زیادہ کوئی سچا ہو نہیں سکتا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ 10 سے 11 سال مکی دور میں دعوت دیتے رہے, جس کا کوئی بظاہر بہت کم نتیجہ نکل رہا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مدینہ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں اور پورا جو ہے وہ مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے سوائے کچھ قبائل کے, لیکن جو 2 بڑے بڑے قبائل ہیں وہ ان کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو 10-11 سال ادھر لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری 10 سال جو ہیں وہ پھر چیزیں ذرا سپیڈ پکڑتی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ چیزیں ایک دم نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ تقدیر کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ ہوتی ہیں, بتدریج ہوتی ہیں چیزیں. تو تقدیر اور تدریج درجہ بندی گریجویٹ جی کا مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی 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 مختلف کیسوں میں اوقات صبر کے بڑھ سکتے ہیں. ہاں جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اس میں وقت جی, بڑھا ہے. ایوب علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے آپ کے جسم میں جو ہے وہ کتنی تکلیف ہوئی اور کتنے سال تکلیف کاٹی, پھر کہیں جا کے جو ہے وہ سکون آیا. موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے وہ پنگھوڑے میں ڈالے جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ 2 سال کے بعد کہیں جا کے ماں کو دوبارہ ملتے ہیں, اور پھر وہ کتنے سال کے بعد جو ہے وہ جو ہے فرعون کو شکست ہوتی ہے اور مصر کا وہ علاقہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ صبر کے جو ہے نا, صبر کی یہ بڑی توفیق, اس میں صبر اور شکر کی بڑی تلقین ملتی ہے قصہ آدم و حوا سلام اللہ علیہ میں. اور جو دوسرا ایک قصہ ہے وہ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی کہ قصہ آدم اور قصہ یہ جو رجیم ہے ابلیس رجیم, اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے کہ اس میں بھی بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام یعنی آج ہم نے صرف اس کی اشارت میں بیان کی تمہید رکھی. ہاں جی, پیش لفظ جی جی, انشاءاللہ اس کی نکات جو آپ نے بیان کی ہے, ظاہر پیغمبرانہ تذکرے 2 درجن سے زیادہ 2 درجن کے قریب ہمارے پاس قرآن میں ہے. ہم دیگر کتب سے بھی فائدہ ادبی حوالے سے لے لیں, لیکن یہ ہے کہ ویلیڈیٹ تو ظاہر ہے جیسے تمام حوالے مستند کریں تو آخری سند ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. جی جی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.